الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا وتؤقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو كما قال سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھو سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللهم صل على اسم محمد في الأسماء اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے معزز محترم
اور محتشم سامعین حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان پہ میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیک گلاں دا حکم دینا اور برائیاں تو روکنا۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ حقیر کر بندہ ناچیز، بندہ گناہگار، بندہ لاشعی کو شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو باتیں عمل والی ہیں ان پہ عمل کرنے اور جن باتوں سے بچنا چاہیے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ مقدسہ طیبہ طاہرہ آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ بولو بھی لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، اور کیا کریں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ بولو برائیوں سے۔ اولئک هم المفلحون، یہ ہیں لوگ جو کامیاب ہیں۔ بولیے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب توجہ رکھنا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ایسا ہو، لوگ ایسے ہوں وہ اس بات پہ آمادہ اور مستعد ہوں کہ دنیا کو خیر کی دعوت دینی ہے، دنیا کو برے کاموں سے روکنا ہے اور اچھائی کا حکم دینا ہے۔ بولیے اچھائی کا حکم دینا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے گناہوں سے نہ روکا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر گناہوں سے روکیں گے تو امن آئے گا۔ بولیے کیا آئے گا؟ امن آئے گا، سلامتی آئے گی۔ اور اگر انہوں نے نہ روکا، نافرمانیاں ہوتی رہے گی، فتنہ فساد برپا ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ ہر امن، ہر سکون، ہر محبت، ہر چین کی جڑ نیکی ہے۔ ہر بنیاد اور ہر بے سکونی، ہر فساد اور ہر برائی کی جڑ گناہ ہوتا ہے۔ فساد کہتے ہیں لڑائی پڑ گئی، فساد ہو گیا، اختلاف ہو گیا، فساد ہو گیا، کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا جو کسی کو لگ گیا، کہتا ہے فساد ہو گیا۔ بھائی میں بتاتا ہوں فساد کسے کہتے ہیں، بلکہ میں نے نہیں شریعت نے بتایا ہے کہ ہر گناہ فساد ہے۔ بولو ہر گناہ، بولو ذرا فساد ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا یہ فساد پھیلا رہا ہے، جو گناہ کرتا ہے یہ فساد پھیلا رہا ہے، معاشرے میں، محلے میں اور شہر میں یہ فساد پھیلا رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ہر خیر کی، ہر بنائی کی جڑ نیکی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں حکمرانوں نے مہنگائی کر دی، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس نے بھی تو ملک کا بیڑا غرق کیا نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو اپنے نبی کی سنت پہ ہر طریقے پہ چھری پھیر رہا ہے اس نے بھی تو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے نا۔ جس کا لباس غیروں جیسا یہ بھی تو ملک کی بربادی کا ذمہ دار ہے۔ جو دکان پہ بیٹھ کے ناپ تول پہ کمی کرتا ہے یہ بھی تو ملک کی بربادی کا ذمہ دار ہے۔ اور جو اپنے عہدے کا غلط استعمال کر کے یہ استعمال کرتا ہے
یہ بھی تو ملک کی بربادی اتارا ہے نا. صرف حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، اپنے آپ میں دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. جو مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، گلیوں کو آباد کر رہے ہیں. جاؤ عشاء میں دیکھا کرو بازار کتنا بارونق ہوتا ہے اور مسجد میں 8 سے 9 بندے ہوتے ہیں. اب جو عشاء کے وقت بازاروں کو آباد کرتے ہیں اور مساجد کو ویران رکھتے ہیں، یہ بھی تو ملک کے بربادی کے ذمہ دار ہے نا، صرف حکمران نہیں ہے. اب توجہ رکھنا، ہر امن، ہر سکون، ہر چین، ہر راحت آئے گی نیکی سے. بول یار کس سے آئے گی؟ نیکی سے. ہر فساد، ہر برائی، ہر بے سکونی، ہر بے چینی آئے گی گناہ سے. جب تک تم نیکیاں نہیں کرو گے، گناہ نہیں چھوڑو گے، ہمارے حق میں ہمیشہ فساد اور بے سکونی اور بے چینی ہی لکھی ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور گناہوں سے روکے. بولو بھائی گناہوں سے، سارے بولو بھائی گناہوں سے روکے. اب توجہ رکھنا، یہ بات عقلی طور پر بھی ٹھیک ہے اور نقلی طور پر بھی ٹھیک ہے، اور یہ کام عقل مند کا ہے. بے وقوف کے بس کی بات ہی نہیں ہے. جو خود بے وقوف ہوگا کسی کو صحیح راستے پہ کیسے لا سکتا ہے؟ جو خود بے عقل ہوگا عقل کے راستے پہ چلا کیسے سکتا ہے؟ اب توجہ رکھنا، پہلی آیت سورۃ الذاریات کی، اللہ کا قرآن سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو. الہ العالمین نے اعلان فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میرے محبوب آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ ان کو وصیت کیجئے، کیونکہ آپ کی نصیحت سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی بندہ وصیت کر کے لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، اس بندے کو فائدہ ہوگا. اور توجہ رکھنا، اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو. بولو تم سب سے کیوں بہتر ہو؟ توجہ رکھنا، پچھلی امتوں کی عمریں بھی زیادہ تھی، ان کی عبادت بھی زیادہ، ان کے رکوع بھی زیادہ، ان کے سجدے بھی زیادہ، ان کی خلوت میں اللہ کی یاد بھی زیادہ، ان کی جلوت میں اللہ کی یاد بھی زیادہ، نیکیاں ان کی زیادہ، فضیلت یہ امت لے گئی. رکوع ان کے زیادہ، فضیلت یہ امت لے گئی. سجدے ان کے زیادہ، فضیلت یہ امت لے گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ خود بیان فرما رہا ہے اخرجت للناس، تم اپنا نہیں سوچتے بلکہ تم لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہو. کس کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ اخرجت للناس، میں نے تمہیں بھیجا ہی لوگوں کے لیے ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو. بولو لوگوں کو تأمرون بالمعروف، ان کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور گناہوں سے روکو. بولو گناہوں سے، اور وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. یعنی اس امت کی فضیلت، اس امت کی برتری کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تأمرون بالمعروف، یہ امت لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے. بولو بھی نیکی کی. وتنہون عن المنکر، یہ امت لوگوں کو گناہوں سے روکتی ہے. وتؤمنون باللہ، اور یہ امت اللہ پر ایمان لاتی ہے. بولو بھی اللہ پر. تو جو بندہ یہ کام نہ کرے تو وہ امت کہلوانے کے قابل ہے، کیونکہ امت یہی ہے، نیکی کی دعوت دو اور برائیوں سے، جیسے آپ نے آواز روکی ہے نکالنے سے، ایسے برائیوں سے روکنے ہیں. بولو بھی ایسے برائیوں سے روکنے ہیں. توجہ رکھنا، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جو میرا بندہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آئے گا، برائیوں سے روکے گا،
میں اللہ اس کو کبھی نقصان میں نہیں آنے دوں گا، میں اس کا کبھی خسارہ نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ فائدے میں رہے گا۔ اب یہ بھی قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، سنو اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے مینوں قسم سارے زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے وچ، ساری انسانیت نقصان وچ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے اور نیک عمل کردے نے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور لوکاں نو حق دی نصیحت کردے نے اور صبر دی نصیحت کردے نے۔ سبحان اللہ، حق کی وصیت کرتے ہیں، بولو بھی حق کی وصیت کرتے ہیں۔ صحابہ نے ہمیشہ حق بیان کیا ہے، بولو بھی کیا بیان کیا ہے؟ ہمیشہ مومن حق ہی بیان کرتا ہے۔ صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق نے صحن کعبہ میں اتنی مار کھائی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے بابا کے سر پہ ہاتھ لگاتی تھی، جہاں جہاں ہاتھ لگتا تھا بال اتر جاتے تھے، اتنا مارا مگر حق بیان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ بولو بھی حق بیان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت عمر کو مصلی رسول پہ 6 خنجر لگے مگر پھر بھی حق کو بیان کیا ہے۔ بی بی زنیرہ نے اپنی آنکھیں نکلوائی مگر پھر بھی حق کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ حق ہی بیان کیا ہے۔ بی بی سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر بھی حق کو بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا خباب بن ارد کو دہتی آگ پہ گھسیٹا گیا پھر بھی حق بیان کیا ہے۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا پھر بھی حق بیان کیا ہے۔ حضرت ابو حنظلہ پہ ظلم و تشدد کی حد کر دی پھر بھی حق بیان کیا ہے۔ صحابہ نے اور حضور کو دیکھو، میرے محبوب کے غزوہ احد میں دندان شہید ہو گئے، میرے محبوب کی سگی بیٹی کے پیٹ میں خنجر مار کے حمل ضائع کیا گیا، میرے آقا کو پاگل، مجنوں، دیوانہ، جادوگر، جھوٹا کیا کچھ نہیں کہا مگر پھر بھی حضور نے حق بیان کیا ہے۔ شام ابی طالب میں 3 سال قید میں رہ کر صحابہ نے پتے کھائے درختوں کے، کھانے کو کھانا کوئی نہیں، پینے کو پانی کوئی نہیں مگر پھر بھی حق بیان کیا ہے۔ یہی مومن کی نشانی ہے۔ مومن ہر ظلم، ہر ستم، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر مشقت برداشت کر لیتا ہے مگر حق سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگوا لیتا ہے، حق سے پیچھے نہیں ہٹتا، اولاد کو قربان کر دیتا ہے، حق کو نہیں چھوڑتا، وطن چھوڑ دیتا ہے، حق کو نہیں چھوڑتا، دولت قربان کر لیتا ہے، حق کو نہیں چھوڑتا، وہ تختہ دار پہ پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، حق کو نہیں چھوڑتا۔ ارے مومن کہتے ہی اسے ہے جو کٹ تو سکتا ہے مگر حق سے ہٹ نہیں سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے دین ایسے حاصل کیا، لہذا تبلیغ بھی کی اور ہمیں دین فری میں ملا ہے۔ بولو ہمیں دین پنکھے کے نیچے بیٹھ کے ملا ہے۔ ہمارے باپ دادا، پردادا، لکڑ دادا سارے مومن تھے، اس لیے ہمیں اس دین کی قدر ہے۔ بول تو صحیح، مسجد میں بیٹھو، ساتھ تو بولو ذرا، ہمیں اس دین کی قدر ہے۔ بھائی قدر تو تب ہوتی نا کچھ قربانی دی ہوتی، جب قربانی نہیں دی تو قدر ہے نہیں ہے۔ اب ہم کہہ رہے قربانی دو تو قربانی بھی دینی، مدد کی تو قدر ہی نہ ہو جائے دین دی، توجہ رکھنا۔ تو آج کے دور میں سب سے بڑی قربانی یہ ہے، اللہ کی قسم امت مسلمہ کی تباہی کا ایک سبب سب سے بڑا ہے کہ لوگ نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اور آج بھی اس امت کی پستی کا ایک علاج ہے کہ ان کو نیکی کی دعوت دو اور برائیوں سے روکا جائے۔ بولو بھی برائیوں سے۔ اب یہ جو برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کی اللہ نے خود قرآن میں تعریف کی ہے۔ صرف ان کی تعریف نہیں کی، ان کے بول کی بھی تعریف کی ہے، جو یہ زبان سے نکالتے ہیں
اب توجہ رکھنا، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے احسن قولا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، وقال ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، آئے آئے اللہ کہہ رہے ہو اس تو چنگی گل ہوئی کسے دی نہیں سکتی جن آنکھیں آجو یار اللہ کی طرف، سبحان اللہ، بولو بھی آجو یار اللہ کی طرف، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرتا رہے، بولو بھی خود بھی نیک عمل کرتا رہے، یہ نہیں نا بڑے بڑے دعوے کرنا اور خود عمل نہ کرنا، لوگوں کو کہنا بھی آجو اور خود عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک نقص ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر بات، اچھی بات، خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، بولو جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل کرے، وقال، اور کہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو کہہ دینا آپ بھی نماز کی طرف، کیوں بھائی؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں تجھے نماز کی طرف لینے آیا ہوں، اس گناہ کو چھوڑ دے، تیری تباہی کا سبب ہے، کیوں چھوڑوں؟ تو کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور تو بھی مسلمان ہے۔ اللہ فرما رہے ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو جب کسی کی بات اتنی اچھی لگتی ہے تو سوچو وہ بندہ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مؤذن اذان دے کر لوگوں کو بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ بھی تو اللہ کی دعوت ہے نا، تو یہ مؤذن اذان دینے والا بھی اس آیت میں شامل ہو گیا۔ اللہ کو اس کی اذان بھی بڑی پسند ہے اور اللہ کو اذان دینے والا بھی بڑا پسند ہے۔ اب توجہ رکھنا، جب تم نیکی کی دعوت دو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جس نے اسلام میں کوئی نیکی ایجاد کی، کسی نیکی کی شروعات کی، میرے کسی ایسی سنت کو، طریقے کو زندہ کیا، اور جب تک لوگ اس کی وجہ سے عمل کرتے رہیں گے اللہ اس کو بھی اجر عطا کرے گا، ان سارے لوگوں کا ثواب بھی اس طرح تنہا کو ملتا رہے گا۔ جس نے نیکی شروع کی تھی، بول پہ جس نے نیکی، تو نماز کی دعوت دے، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نمازوں کا بھی ثواب تجھے دیتا رہے گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ، اس کو بھی اجر ملے گا اور تجھے بھی اس کا اجر بھی تجھے ملے گا، اور مِن بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، تجھے اجر ملنے سے اس کے اجر میں کمی بھی نہیں آئے گی، بولو بھی اس کے اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ اور وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ، فرمایا جو کہ گناہ شروع کرے، بولو جو کوئی برائی کا کام شروع کرے اللہ اس کو بھی گناہ دے گا، اور اس کو دیکھ کر جو جو گناہ کرے گا ان تمام کے گناہوں کا وبال بھی گناہ کو شروع کرنے والے کے سر پہ ہوگا، اور اس کے سر پر عذاب آنے سے ان گناہ کرنے والوں کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے نیکی کا فائدہ کہ تم نیکی کی دعوت دو، کہتے بھئی روزہ رکھ، جب تک روزہ رکھے گا اس کے روزوں کا ثواب بھی تجھے ملے گا۔ کسی ماں بہن کو پردہ کروا، جب تک وہ حیا کی چادر میں رہے گی اللہ اس کی حیا اور پاک دامنی کا ثواب بھی تجھے عطا کرتا رہے گا۔ اور اگر تم گناہوں سے نہ روکو گے تو پھر انسان مصیبتوں میں آ جاتا ہے۔ جس معاشرے میں برائی سے نہیں روکا جاتا، جس معاشرے میں اچھائی کا حکم نہیں دیا جاتا، وہ معاشرہ مصیبتوں میں گر جاتا ہے، وہ معاشرہ آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ
ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اٹھاؤ صحیح البخاری، ہمارے نبی نے فرمایا قال مثل القائم علی حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا رہے، یعنی گناہ نہ کرے. بول بھی گناہ نہ کرے. اچھی بولو نہ کرے. اور میرا لگ رہا تھا تو تسی گئے ہو. توجہ رکھو. فرمایا اور کمثل قوم استحموا علی سفینۃ، اور جو گناہ میں پڑ جائے، نہ نیکی کی دعوت دے، نہ گناہ چھوڑے، نہ گناہ سے روکے، اس کی مثال اس قوم جیسی ہے. کون سی قوم؟ سفینۃ فاصحابہ، جو کشتی والی قوم تھی. بعدم، جس نے کشتی میں 2 پورشن تھے. کتنے؟ 2. ایک اوپر تھا اور ایک نیچے تھا. انہوں نے قرآن اندازی کی کہ اوپر کس نے رہنا ہے، نیچے کس نے رہنا ہے. قرآن اندازی کر لی. اور بعدم اعلیٰ، ایک طبقہ کشتی کے اوپر والے پورشن میں، وہ بعدم اسفاہا، ایک طبقہ نیچے والے پورشن میں آ گیا. فکان الذین فی اسفلھا اذا استقوا من الماء مروا علی من فوقہم، جو نیچے والا طبقہ تھا وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتا تھا. بول بھائی، پانی لینے کے لیے اوپر جاتا تھا. فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، انہوں نے سوچا اتنے پانی لینا اس کی ضرورت ہے، صرف کشتی دے وچ ہی مورا کر لینے ہیں. کشتی دے وچ ہی بھائی سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ذرا جا کے بیٹھو. انہاں کہا پانی لینا اس تے جانا پیندا ہے. اور ولم تؤذی علی من فوقنا، بار بار جاواں گے اتنے والے نو پریشانی ہوئے گی. کشتی دے درمیان وڈا جہا مورا کر لینے تاکہ سارا پانی کشتی میں جا جائے، اسی ایتھوں ہی پانی لے لئے. بولو بھی ایتھوں ہی پانی لے لیے. فَإِن يَتْرُكُوهُمْ مَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، حضور نے فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے نہ روکیں گے تو ساری کشتی والے ہلاک ہو جائیں گے. بولو بھی ساری کشتی والے ہلاک ہو جائیں گے. اور نہیں سمجھے میری بات؟ اور ڈوب جائیں گے نا جب سوراخ کریں گے. اور عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجْوًا وَنَجْوَ جَمِيعًا، اور اگر وہ ان کو روک لیں گے تو سارے نجات پا جائیں گے. بولو بھی سارے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تم نماز پڑھتے جو بے نمازی ہے، جب عذاب آئے گا تو تم بھی اندر گھیرے جاؤ گے، کیونکہ تم نے اسے روکا برائی سے اور تم نے اسے دعوت بھی نہیں دی. حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے. اگر نافرمانوں کو نافرمانی سے نہ روکا جائے تو سب ڈوبیں گے. بولو بھی سب ڈوبیں گے. اور ایک اور بات سنیں، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد کی زبان سے لعنت ڈلوائی ہے. کیا ڈلوائی ہے؟ لعنت ڈلوائی ہے. اب ان کا قصور کیا تھا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، جب وہ برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تو ان کے روکتے نہ تھے. بلکہ ان کو روکتے نہ تھے، آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بیچارہ لگا رہتے، میرا کیا نقصان ہے، میرے باپ کا کیا جاتا ہے، گناہ میں لگا رہنے دو. ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ حضرت داؤد سے فرمایا میرے نبیوں ڈالو ان پہ لعنت، یہ لعنتی طبقہ ہے. بولو بھئی یہ اللہ کی بھی لعنت، نبیوں کی بھی. تورات میں بھی ان پر لعنت کی گئی، انجیل میں بھی لعنت کی گئی، زبور میں بھی. بھائی زبور حضرت داؤد کی ہے، انجیل حضرت عیسیٰ کی ہے. یہ دیکھ لو، داؤد و عیسیٰ، داؤد نے بھی لعنت کی، حضرت عیسیٰ نے بھی لعنت کی، اور ہمارے محبوب نے بھی لعنت کی. کیونکہ یہ بات تو اللہ قرآن میں نقل فرما رہا ہے. کس میں نقل فرما رہا ہے؟ ہاں. اور مسند احمد کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا گناہ شروع ہوا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے نہ تھے. اللہ نے اس عمل سے ان کو غرق اور برباد کر دیا. اور حضور نے فرمایا مسند احمد کی روایت کہ جب بنی اسرائیل میں گناہ شروع ہوئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا کہ گناہ بند کر دو. بولو بھی گناہ. اب انہوں نے روکا 1-2 دن پر، وہ بولو یار نہیں رکے تو علماء نے بھی چھوڑ دیا کہنا. تو لگا تو چھوڑ دیا.
اللہ نے فرمایا داؤد اور میرے عیسیٰ ان علماء پر بھی لعنت کرے جو لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے. مولوی لوگوں کو برائیوں سے مولوی بڑا درویش ہے بڑا درویش ہے. میں کی ہویا کہ بولتے ہی نہیں مولوی بولتے ہی چپ چپ رہتا ہے وہ کونے میں لگ کے رہتا ہے بڑا درویش ہے. میں کیا درویش نہیں ہے یہ گونگا شیطان ہے کہ یہ بولتے نہیں. بولے گا تو مقتدی ناراض ہوں گے نا بولے گا تو چھٹی نہ ہو جائے گی. مولوی بڑا سخت ہے کی ہویا ٹوکتے ہی بڑا ہر گل میں کہتا ہے نہیں کرو اے نہ کرو اے جائز ہے اے نہ جائز ہے. اور بھائی ساڈا منصب ہی ہے مولوی ساڈا منصب ہی ہے. ایسے مولوی نو چاہیے کہ ڈب کے مر جائے جہاں گونگا شیطان مر کے نکر تے لگے ہے اور لوکاں نو جنت دیا ٹکٹاں وڈ رہے ہیں. جنتی ہو پکے جنتی ہو. او جی میں چودھری صاحب آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بندہ پوچھے بھی ایک غوث اعظم دا پوتا ہے جن کی زیارت کرنے سے تو حاضر ہوئے تو بھائیو امر بالمعروف نہی عن المنکر جو لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دے برائیوں سے نہ روکے وہ مولوی بھی عالم کہلانے کی قابل نہیں ہے بلکہ لعنت کا مستحق ہے. اس کو چاہیے کہ یہ ممبر اور مصلی چھوڑ کر آلووں کی ریڑھی لگا لے وہاں پہ شکر گنجی بیچے. یہ اس کے لیے بہتر ہے. مصلی رسول پہ آ کے پیٹ کا معاملہ بنا کے لوگوں سے ڈر کے تو مسئلہ گول کر دے تیرے جینے پہ بھی لعنت ہے. بولو بھی تیرے ہاں ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. ایک مسجد تو کیا کروڑوں مسجدیں جاتی رہیں مگر ہم اللہ کے حکم کو پیچھے کر سکتے نہیں ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. توجہ رکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کو گناہوں سے روکتے وہ نہ رکتے تو یہ پتہ کیا کہتے او جی اسی تے اپنا فرض ادا کر چھڑے ہم گناہ کرن یا نہ کرن ساڑھے اتو پار لت گیا. بولا بھی ساڑھے اتو پار لت گیا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عذاب دے گا جو ایک بار کہہ کے پھر بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی یہ ہماری ڈیوٹی قبر کی دیواروں تک رہے گی. بولو بھی قبر کی. اور حضور نے فرمایا مسند احمد میں بھی روایت ہے ترمذی میں بھی روایت ہے فرمایا لوگو اللہ فرماتا ہے نیکی کی دعوت دو اور گناہوں سے روکو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تیری دعا بھی قبول نہیں کروں گا. تو معافی مانگے گا میں تجھے معاف بھی نہیں کروں گا. اور حضور نے فرمایا جس کے محلے میں جس کے گھر میں جس کے شہر میں اور جس کی گلی میں گناہ ہوتا ہو وہ گناہ سے نہ روکے تو سمجھو وہ بھی گناہ گاروں میں شامل ہے. وہ اسی طرح جیسے اس نے گناہ کر لیا. بولو بھی جیسے اس نے گناہ کر لیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے. اور ابن ماجہ کی روایت ہے حضور نے فرمایا کسی کی ہیبت تمہیں نیکی کی دعوت سے نہ روکے. بولو بھی نیکی کی دعوت سے. بندہ آگے ہو نا ڈی ایس پی ہو ایس ایچ او یعنی تو اس سے ڈر کے کہہ دے کہ ہو جی یہ تو بہت بڑا آدمی ہے میں اس کو گناہوں سے کیسے روکوں. یہ ہونا نہیں چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اور ہم کسی کی عزت کا کوئی معنی نہیں سمجھتے. جو اللہ سے ڈرے گا وہی باعزت ہوگا اور جو نہیں ڈرے گا کھلے عام بدماشیاں کرے گا وہ عزت دار ہو سکتا بولو بھی ہو سکتا نہیں. توجہ رکھنا. ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے حضور فرماتے ہیں اپنی بے عزتی کبھی نہ کرنا. صحابہ نے پوچھا اپنی بے عزتی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے سامنے گناہ ہوتا ہو اور تو نہ روکے تو یہ اصل میں تیری ذلت ہے. بولو اصل میں تیری ذلت ہے. اللہ قیامت کے دن تجھے پوچھے گا کہ تیرے سامنے میرے نبی کی نافرمانی ہوتی رہی تو نے کیوں نہ روکا. تیرے سامنے میرے محبوب کے طریقے ذبح ہوتے رہے تو نے نہ روکا. تو یہ کہے گا یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا لوگ کہیں مجھے تانے نہ دے. میں لوگوں سے ڈر گیا تھا کہ لوگ مجھے عجیب عجیب جملے نہ کسے. اللہ فرمائے گا میں زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا. بولو کہ تو مجھ سے ڈرتا. جب تو مجھ سے نہیں ڈرا تو آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے.
میں تجھے جنت میں داخلہ نہیں عطا کروں گا. یہ حضور فرما رہے ہیں. اللہ کے بندو جب بنی اسرائیل والے، یہ اتنی لمبی آیت ہے میں عربی نہیں پڑھ رہا، ٹائم بڑا لگ جائے گا. بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا، انہوں نے پھر بھی شکار کیا. بولو بھی انہوں نے. اب توجہ رکھنا، مختصر کر رہا ہوں. اس میں 3 طبقے ہو گئے. ایک تو شکار کرنے والا، دوسرا ان کو منع کرنے والا، بولو بھی ان کو، اور تیسرا طبقہ جو دونوں سجے پاسے دونوں راضی رکھنا رہا، یعنی منافق مذبذبین بین ذالک. اچھا نہ ادھر کے نہ ادھر. وہ کہتے سن اور یار تسی انہاں نو روک دیو جنہاں اوتے اللہ دا عذاب آنا ہے، اے تے ہے گناہگار نے، اے تے ہے بدترین نے، انہاں نو نہ روکو. انہاں نو کہتے سن، نہ کہتے سن کہ تسی کہہ دیتا تہاڈا فرض ادا ہو گیا، ہن تسی گالی نہ کرو. اور ہن تسی اللہ نے انہاں نو اور جڑا شکار کرن والا طبقہ سی انہاں نو دونوں نو کونوا قردۃ خاسئین، دونوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا. صحیح سلامت سوئے، صبح اٹھے تو سارے بچے بچیاں عورتیں بندے سب بندر اور بندریاں بن چکی تھی. اس عمل سے اب جنہوں نے شکار نہیں کیا مگر دعوت بھی ان کو نہیں دینے کی اور گناہوں سے روکا بھی، اللہ نے ان کو بھی ساتھ بندر بنا دیا. ان کو سمجھو اس مسئلے کو، یہ کوئی حساس مسئلہ نہیں ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیروا الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا. فرمایا کہ جس بستی میں، جس شہر میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو اور وہاں کے لوگ اس گناہ کو روک سکتے ہو، قادر ہو اس بات پہ، پھر بھی نہ اس کو روکے، تو جنہوں نے روکا نہیں، حالانکہ گناہ نہیں کیا، صرف ان کو روکا نہیں، یہ اور گناہ کرنے والے سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. اب یہ کسی مولوی اور پیر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث ہے. اور ہر کسی کو حکم دو، گھر والے ہو، اولاد ہو، سب کو، قیامت کے حتیٰ کہ پڑوسی کو بھی. تمہیں پتہ ہے قیامت کا دن، مسند احمد کتاب الصلاۃ میں امام احمد بن حنبل نے حدیث نقل کی کہ وقد جاء الحدیث قال یجیء الرجل یوم القیامت متعلقا، کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، یعنی اس کا پڑوسی ہوگا، وہ پڑوسی آئے گا اور دوسرے اپنے ہمسائے کا گریبان پکڑے گا، یہاں سے اس کا گریبان پکڑ کے کہے گا فیقول یا ربی ھذا خاننی، یا اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے. بولو اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے. آپ بولنے میں خیانت نہ کریں، سارے بولو اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. فیقول، اب جس کا گریبان پکڑا ہوگا وہ کہے گا یا ربی وعزتک ما کنتہ فی اہل ولا مال، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں نے کوئی خیانت نہیں کی، نہ اس کے مال میں کی، نہ اس کے اہل و عیال میں کی. فیقول، گریبان پکڑنے والا کہے گا صدقہ، یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر وَلَكِنَّهُ رَآنِي عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَمْ يَنْهِ عَنْهَا، مگر یا اللہ جب میں گناہ کرتا تھا تو یہ مجھے روکتے نہیں تھا، یہ مجھے، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، یہ مجھے روکتا تو میں گناہوں سے رک جاتا، اس نے مجھے روکا. اللہ پھر نہ روکنے والے کو بھی عذاب دے گا. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اور جو لوگ، دیکھو مومن کی شان یہ ہے وہ خود بھی بھلائی کرتا ہے، لوگوں کو بھی بھلائی کی دعوت دیتا ہے. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ مومن خود بھی برائی سے رکتا ہے اور لوگوں کو بھی روکتا ہے. اب سورۃ التوبہ اسی میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. بولو بھی ایک دوسرے کے. اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ آپس میں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پر ہمیشہ میری رحمت کا سایہ رہتا ہے۔ نیکی کی دعوت دو، گناہوں سے روکو تو تم پر ہر وقت اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، تیرے رزق میں اللہ کی رحمت ہوگی، تیرے کاروبار میں اللہ کی رحمت ہوگی، تیرے گفتار میں اللہ کی رحمت ہوگی، تیرے معاملات میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ کی قسم لوگوں کو دین کی طرف لا، برائیوں سے روک، جہاں تیرا پیر ہوگا وہاں رب کی طرف سے خیر ہوگی۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو لوگوں کو گناہوں سے روکے اور نیکی کی دعوت دے۔ درود پاک پڑھ لے رہا۔ اب ان کی صفات سنو۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے، والناہون عن المنکر اور لوگوں کو برے کاموں سے روکنے والے، اور والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین میرے محبوب آپ ان تمام لوگوں کو جنت کی بشارت عطا فرما دیں۔ بولو بھی جنت کی۔ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے صاف فرمایا ہے کہ الا کلہم راع وکلہم مسئول تم میں سے ہر بندہ چرواہے کی مثال ہے۔ بولو کس کی مثال ہے؟ چرواہے کے ذمہ بکریوں کی حفاظت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کتنے احتیاط سے چلاتا ہے، کوئی بکری ادھر نہ نکل جائے، کوئی ادھر نہ نکل جائے، کوئی بکری کسی کے کھیت میں نہ چلی جائے، کسی کو نقصان نہ ہو جائے، کسی کو بیڑیا آگے کھا نہ جائے، کسی کو کوئی اٹھا نہ لے، کتنی حفاظت سے آگے دوڑتا ہے، کبھی دائیں دوڑتا ہے، کبھی آگے پیچھے۔ اللہ کے نبی فرماتے تم میں سے ہر بندہ چرواہے کی مثال ہے۔ بولو ہر بندہ۔ عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع جو لوگوں کے سردار اور حکمران ہیں یہ لوگوں کے چرواہے ہیں، اور مسئول اللہ لوگوں کے معاملے میں ان سے سوال کرے گا، ان سے حساب لے گا۔ بولو ان سے حساب۔ حکمران بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ مولا حضرت عمر فرماتے تھے فرات کے کنارے پہ بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر کو کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ حضرت عمر کی وفات کے 10 سال بعد حضرت عبداللہ ان کے بیٹے انہوں نے خواب میں باپ کو دیکھا تو حضرت عمر پسینہ صاف کر رہے تھے۔ کہا بابا پسینہ صاف کر رہے ہو کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا بیٹا 10 سال میں آج میں اپنی حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں۔ وہ صحابی رسول جن کو جنت میں اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا وعمر فی الجنہ عمر تو جنتی ہے، ان کو حساب دے دے 10 سال لگ جان گے۔ تو جنہ دی وجہ تو کئی لوگوں نے خودکشی کر لیا۔ پاکستان میں کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، سوچو ان کی قبروں کا کیا بنے گا، ان کے حشر کا کیا بنے گا۔ تو توجہ رکھنا، آگے حضور نے فرمایا کہ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ اور فرمایا کہ ہر بیوی اپنے شوہر کی ذمہ دار ہے، یعنی جب شوہر باہر کمانے جائے تو اس کی اولاد کی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ بولو بھی عورت کی ذمہ داری، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بدترین گندی اور غلیظ عورت وہ ہے کہ اس کا خامد باہر روزی تلاش کرنے جائے اور وہ پیچھے سے کسی سے اپنا منہ کالا کر لے، سب سے بدترین عورت یہ حدیث ہے۔ اور یا حضور فرما رہے اللہ اہل بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ، باپ کو بھی اپنی اولاد اور بیوی کا حساب دینا ہوگا۔ صبح بندہ اٹھتا ہے تو بیوی کہتی ہے لائٹ بند کر دے، کتنے چلے ہیں جی نماز پڑھ، میرا کی قصور ہے، مینوں تے سون دے، لائٹ بند کر کے جا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے عزیزو بیوی کو بھی اٹھاؤ نماز کے لیے،
آخر مسلمان کی بیٹی ہے نا، مسلمان سے شادی کی ہے تم نے، اس کو بھی اٹھاؤ، اولاد کو بھی اٹھاؤ۔ حضرت عمر نے گھر میں کوڑا لٹکایا تھا، فرمایا تھا کہ عمر کی اولاد اگر دین پر چلے گی تو ٹھیک، اگر عمر کی اولاد دین پہ نہیں چلے گی تو عمر کا کوڑا برسے گا۔ بولو بھی عمر کا۔ آج کل بڑے روشن خیال ممی ڈیڈی آ گئے ہیں، بڑے روشن خیال ہیں۔ پچھلے دن آج بھی ملا، بڑے بڑے اس کے بچے، میں نے کہا جی نماز تو بچے اسکول پڑھتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ بچے اکیڈمی جاتے ہیں، فلاں اسکول میں جاتے ہیں، اسکول تو ان کا فلاں جگہ پہ بڑی دور ہے، تو میں نے کہا نماز وہ جناب نیند پوری نہیں ہوتی، لہذا نماز ابھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے اللہ کی قسم کلمے کی ڈر کی وجہ سے میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا، وگرنہ یہ باتیں اس نے کوئی عام بات نہیں کی، کفر بولا ہے اس نے۔ کیا بولا ہے؟ کفر بولا ہے۔ ان باتوں سے کفر کی بدبو آتی ہے اور والدین کا قصور ہے۔ میں تو بچوں سے کہتا ہوں صاحب، میں کہتا ہوں نہ تمہیں اسکول کی ٹیچر نے تیار کرنا ہے نماز کے لیے، نہ تمہارے ماں باپ نے تیار کرنا ہے، کسی نے نہیں کرنا۔ میں کہا کسی پہ امید رکھ کے نہ بیٹھنا، اماں ابا کے کہا جاؤ نماز پڑھو تے تسی پڑھنی ہے، انہاں کو نہیں آخنا، انہاں کیونکہ آپ پڑھن گے تو آکھن گے نا، جو آپ ہی نہیں پڑھنی تو اولاد کو کی پڑھانا ہے۔ میں ہر باری پوچھنا بھی بچے کیوں جی ماما نے ٹھایا کوئی نہیں، بولو جی ماما نے کچھ، خدا کا کو اس اولاد کا حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے نا، 22 لاکھ، گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، یعنی گھر کے دروازے کی جتنی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا اتنے بیٹھے ہیں، نہ باہر جا رہے ہیں نہ اندر جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ امیر المومنین ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ایسے؟ کہا جی ہمسائے کا بیٹا گھر میں، میرے گھر میں اپنی جوان بیٹی امانت کے طور پر آ گیا ہے، تو کہا جی آپ پھر باہر چلے جائیں، یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا جی میں اندر اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ بیٹی ہے، میرے لیے بھی نامحرم ہے۔ کہا جی پھر باہر چلے جاؤ۔ کہا جی باہر اس لیے نہیں جا رہا کہیں میرا بیٹا گھر میں نہ آ جائے، بولو کہ میرا بیٹا پردہ فرض ہے اس سے۔ اس طرح اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے، اور آج 75% 75% والدین ذمہ دار ہے اولاد کی بربادی کے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مول صاحب کوئی تویز دے دے، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میں کی کرا سمجھا تھک گیا ہوں، حالانکہ ڈبل ہم نے کیتا ہے، کالج یونیورسٹی بڑا ایجوکیٹڈ بچہ ہے مگر میری گل مانتا، ترنا ایج ہونا چاہیے تھا۔ جب تم نے بچپن میں اپنی اولاد کو اللہ اور رسول کا حق نہیں سکھایا تو اب وہ تمہارا حق ادا کر دیں گے؟ کیسی نیت لے کے بیٹھے ہو؟ تو بھائیو آج سے ارادہ کرو کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گے بھی صحیح اور لوگوں کو گناہوں سے روکیں گے بھی صحیح، اونچی کہہ دو نا انشاءاللہ۔ اب اس معاملے میں 3 باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہیں، ان کو نکالنا ہوگا، ورنہ یہ کام آپ سے نہیں ہو سکے گا، چاہے میں ادھر 1000 حدیثیں بیان کر دوں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ ہم عالم نہیں ہیں لہٰذا ہم دعوت کیوں دیں؟ یہ کام تو علماء کا ہے، یہ کام تو ممبر والے کا ہے، یہ کام تو مصلی والے کا ہے۔ ایسا کوئی حکم پورے دین میں آیا نہیں ہے۔ بھائی دیکھو آپ نے کہنا نماز دو، یہ جو جتنی بار میں نے بولا نا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا اصل معنی ہے جانی پہچانی چیزوں کا حکم دو۔ تو نماز پڑھو، اس میں کیا علم کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھو، گناہ کو چھوڑو، سچ بولو، والدین کی فرما برداری کرو، زنا کو چھوڑو، اس میں کسی علم کی کوئی ضرورت ہے؟ بولو تو صحیح نا یار، ان باتوں کا سب کو پتہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ بھائی ہم خود عمل نہیں کرتے لہٰذا آگے کیوں حکم دے؟ پورے قرآن میں، پوری ذخیرہ حدیث میں ایک بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جب تک خود عمل نہ کرو کسی کو دعوت نہ دو، ایسا کوئی حکم ہے دین میں نہیں ہے۔ ایک بندہ خود سگریٹ پی رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے سگریٹ نہ پیو، اگرچہ خود پی رہا ہے تمہارا تو فائدہ کر رہا ہے نا، تمہیں تو روک رہا ہے۔ اب مولوی بعض جو جاہل ہوتے ہیں، عربی سے بڑے دور ہوتے ہیں، نادان، وہ کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، اے ایمان والو کہ یا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو تم نے خود نہیں کیا؟ بولو جو تم نے۔ ان نادانوں کو کوئی سمجھائے کہ اس کا مطلب یہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ جو تم نے کیا نہیں وہ کہتے ہو۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک نیکی کرو نہ کہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں کیا نہ کہو کہ میں نے کیا ہے. بولو نہ کہو کہ میں نے. بھائی ایک بندے نے حج نہیں کیا تو وہ کیوں کہتا میں نے حج کیا ہے؟ ایک بندے نے عمرہ نہیں کیا وہ کیوں کہتا میں نے عمرہ کیا؟ اللہ کہتا جو تم نے نہیں کیا کیوں کہتے میں نے کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ جب تک خود نیکی نہ کرو کسی نے آنکھوں بھی نہ. بولو بھی کسی نے آنکھوں بھی نہ. نمبر 3 اور آخری بات یہ کہ میرے عزیزوں، میں نے دروس میں بھی آج کل میں کافی یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی محلے والوں کو نماز کی دعوت دو. بولو بھی نماز کوئی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. وہ مسجد میں نہیں آئیں گے کیا دین سنیں گے؟ اب گلیوں میں تو وہ دین ہی پہنچے گا نا. میں تو یہ بھی بیان کروں گا تو وہ جب تک یہاں پہ نہیں آئیں گے تو نہ دین سنیں گے نہ انہوں نے کبھی مسجد میں آنا ہے. آپ دعوت دو اور یہ نہ کہنا کہ میں نے ایک بار کہہ دیا تو بس میرا فرض ادا ہو گیا. کوئی فرض ایسے ادا نہیں ہوتا. یہ قبر کی دیواروں تک آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ نے ہمیشہ ان کو نیکی کی طرف لانا ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان 2 بندوں نے ساری کائنات میں دین کو پھیلایا ہے. اور تم تو ماشاءاللہ کافی زیادہ ہو. تم ہمت کرو تو 1 سال میں یہاں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا اگر یہ دعوت کا کام شروع ہو جائے تو. اور ایک بار نہیں 100 بار دعوت دو. اللہ کے نبی کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ ان کو دعوت دے یا نہ دے برابر ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون انذرتہم ام لم تنذر، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے. انہوں نے کبھی بھی ایمان لانا بولو نا. تو کیا خیال اللہ کے نبی نے پھر دعوت بند کر دی تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایمان لانا، پھر بھی دعوت جاری رہی کیونکہ حضور کو پتہ تھا یہ ایمان لائے نہ لائے ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان آ جائے گا. حضور کو پتہ تھا یہ ایمان لائے نہ لائے اللہ مجھے تو میری تبلیغ کا اجر عطا کرے گا نا. آپ نیت کرتے کہ سب کو نماز کی دعوت دیں گے؟ اللہ آپ کی نیت قبول فرمائے. اٹھ کے سنتے دعا فرمائے.